وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان فرح عظیم شاہ کی جانب سے وش نیوز کو لیگل نوٹس ارسال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کچھ دن پہلے فرح عظیم شاہ کی شاہ خرچیوں سے متعلق وش نیوز پر رپورٹ نشر ہوئی تھی۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے وش نیوز کا لوگو بھی ہوا میں لہرا دیا۔ لیگل نوٹس سرینا ہوٹل کے مالک کو بھی جائے گا، فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے۔ ایک رپورٹر کے سوال پر کہ گزشتہ ڈھائی مہینے میں آپ پر 1 سے 1.5 کروڑ خرچ ہوئے، اس پر فرح عظیم شاہ کا کہنا تھا کہ اس پر میں ایک الگ پریس کانفرنس کر دوں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان فرح عظیم شاہ کی جانب سے وش نیوز کو لیگل نوٹس ارسال کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان سرکار ربالکار فرح عظیم شاہ گشتہ کہ سرینا ہوٹلا منی شاہ خرچیانی بابتا وش نیوزا رپورٹ شنکتا ہے ادرگتا من وش نیوزا لیگل نوٹس دیم دے گیا زانک بیبیت کے لاتی روچ پیسر فرح عظیم شاہ خرچیانی بابتا وش نیوزا رپورٹ شنکتا ہے ادرگتا بلوچستان سینئر ایڈوکیٹ راہ بلیدی میگونا گپو حال کنے یہ چی والیا قانونی نقطہ نظر جاری۔ السلام علیکم بلیدی صاحب۔ السلام۔ بلیدی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائے گا کہ بلوچستان حکومت کی ترجمان فرح عظیم شاہ نے آج کی اپنے اس پریس کانفرنس میں وش نیوز کو لیگل نوٹس ارسال کرنے کا کہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح وش نیوز اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کری تھی، چونکہ وش نیوز کو لیگل نوٹس صرف اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے حوالے سے جو خبر نشر ہوئی تھی ان کے شاہ خرچیوں کے حوالے سے، چونکہ وہ خود اپنے پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھیں، تو اس حوالے سے وہ لیگل نوٹس ارسال کریے، لیکن ابھی ہم تک موصول نہیں ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ لیگل نوٹس دی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت کا جو ترجمان ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہے۔ شاید وہ ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتا ہے، جس میں ماضی میں ضیاء الحق کے دور میں کوٹ لکھپت جیل میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تمام صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ مثال لے لیں کہ جتنے بھی آمریت دور رہے انہوں نے صحافت کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ضیاء الحق کا عامرانہ دور ہو، مشرف کا دور ہو یا ایوب خان کا دور ہو، تو انہوں نے ہمیشہ صحافتوں کو صحافی تنظیموں کو پابندی حاصل کرنے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے اور اس کی جو سچ اور حقائق جو عوام کے سامنے پہنچانے کی جو کوشش ہے اس کو دبانے کے لیے اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں جو سابقہ دور تھا انہوں نے ایک پیکا آرڈیننس لا کے صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اس پیکا آرڈیننس کو قانون کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں اس پیکا آرڈیننس کو میں نے چیلنج کیا تھا۔ الحمدللہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پیکا آرڈیننس کو کالا دم قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نجم سیٹھی سے لے کر جتنے بھی صحافی تنظیمیں گرفتار ہوئے ہیں، وہاں کے نمائندے گرفتار ہوئے، وش نیوز جو کہ صحافتی ذمہ داری کا احساس کر رہا ہے، بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا نمائندہ چینل ہے۔ یہ اعزاز بلوچستان کے صحافت میں وش نیوز کو حاصل ہے کہ انہیں بلوچستان کے مسائل کو، بلوچستان کے ایشوز کو ہمیشہ ایوان بالا تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ اس وقت وش نیوز ایک عوام کے ترجمان بن چکے ہیں۔ وش نیوز اس وقت بلوچستان کے عوام کے امنگوں کی ترجمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کو اپنے کارکردگی پر غور کرنا چاہیے، انہوں نے بلوچستان کی حکومت کی کارکردگی پر غور کرنا چاہیے، بلکہ ایک اصول پر مبنی وش نیوز نے جو موقف اختیار کی ہوئے اس کی جو بخلاہٹ ہے۔ اب اس نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں سرینا ہوٹل کو بھی نوٹس دوں گا کہ انہوں نے میری سیکریسی کیسے آؤٹ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ سرینا ہوٹل میں رہائش کی ہوئی ہے، آپ کروڑوں روپے کے فنڈ، بلوچستان غریب صوبہ ہے، بلوچستان مظلوم صوبہ ہے، اس وقت بلوچستان سیلاب کی صورتحال میں ہے، بلوچستان کے عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، تو آپ کی عیاشیاں، آپ کی شاہ خرچیوں سے اور آپ کی پریس کانفرنس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ واقعی شاہ خرچیاں کر رہی ہیں، اور آپ کے اس عمل سے آپ نے سرینا ہوٹلوں کو بھی دھمکی دی ہوئی ہے، آپ نے صحافیوں کو بھی دھمکی دی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بخلاہٹ ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور صحافی تنظیموں کو خود اس اصول سے روکنے کی کوشش کی ہے جو فریڈم آف اسپیچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج وش نیوز نے ایک ذمہ دارانہ صحافتی کا کردار ادا کر کے اپنے ان حکمرانوں کی جو نااہلیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کو وش نیوز کو کوئی لیگل نوٹس دینے کا۔ اگر حکومت بلوچستان وش نیوز کو ایک لیگل نوٹس دیتا ہے تو ہم بلوچستان بار کونسل ہم خوش آمدید کہیں گے فرح عظیم صاحبہ کی اس لیگل نوٹس کو۔ ہم وش نیوز کے ساتھ ہوں گے، بلوچستان بار کونسل وش نیوز کا وکیل بنے گا۔ بلوچستان بار کونسل کیونکہ وش نیوز
عوام کا وکیل ہے، بلوچستان بار کونسل وش نیوز کا وکیل بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا بلیدی صاحب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی وش نیوز کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ بلوچستان کی کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرنے میں وش نیوز نے اپنا صحافتی کردار ادا کیا ہے، لیکن وش نیوز کو ہر دفعہ دبانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وش نیوز کے ساتھ ہر دفعہ ایسا کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بوکھلاہٹ ہے، یہ اس صحافی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اس چینل کو کبھی برداشت نہیں کریں گے جو ان کی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج وش نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بلوچستان کا نمائندہ چینل ہے، تو اس لیے بجائے کہ فراز عظیم شاہ صاحبہ کو اپنے کارکردگی پہ، بلوچستان کی کارکردگی پہ ندامت ہونا چاہیے۔ آج بھی وہ پی ڈی اے میں آفس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ میں نے جس دن سے بلوچستان میں سیلاب آیا، میں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں سیلاب کی اس پٹیشن کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ کل اس کی ہیئرنگ ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ بلوچستان حکومت ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں، بلوچستان حکومت ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کرنے میں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلوچستان کے غریب، مظلوم، مزدور، خواتین، بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو ہیضہ کے مرض میں اور جو کہ ڈینگی کی مرض میں اور اس وقت بہت سارے وہاں پہ وبائی امراض پھیل چکے ہیں نصیر آباد کی ریجن میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے پی ڈی میں آفس میں یہ پریس کانفرنس کر کے یہ تاثر دیا کہ آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ تو پی ڈی میں آفس میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ بھئی ہم ناکام ہو چکے ہیں اور ہماری کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے، بلوچستان کا حکومت کا کارکردگی بھی کچھ بھی نہیں ہے، پی ڈی میں کا کارکردگی بھی کچھ بھی نہیں ہے، بجائے کہ آپ وہاں پہ ضابطن ہو کے آپ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو کوتاہی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وش نیوز کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وش نیوز عوام کا نمائندہ چینل ہے اور حقیقی معنوں میں صحافتی کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے اونچے ہتھکنڈوں سے وش نیوز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں، بلوچستان کے وکلاء اس کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو دھمکی سے وش نیوز نہ تو کبھی گھبراہٹ کا شکار رہی ہے، ماضی میں بھی وش نیوز سرخرو رہا، عوام کے سامنے سرخرو رہا، آئندہ بھی انشاءاللہ وش نیوز عوام کے سامنے، بلوچستان کے عوام کے سامنے سرخرو رہے گا۔ بہت شکریہ رائب خان بلیدی صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر وکیل رائب خان بلیدی صاحب میں گونے گپو حل کرنے گپو حال شما دلگوش کت چونکہ فرح عظیم شایوتی پریس کانفرنس سے نیامت 6 گوشت تک مزید حال حوالہ شما واپس یہ ویڈیو چارت کریں۔